حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی اونٹنی کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح ان سے کہا کرتے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان بتوں کی پرستش سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے، تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچے بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اسی جگہ پر گھاس اگ گئی اور ایک پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمہ سے پانی پیا، اس ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنے ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے۔ اس کا چلنا پھرنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو۔ وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم لوگ اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی کا دینا ہے۔ یہ سب کچھ اس کا کرم ہے۔ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود نہ باز آئی، نہ حضرت صالح کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ صدمہ سے نڈال ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے،
तुम इस अजाब से ना बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली की कड़क की। इस कड़क और गरज की आवाज से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के असर हजाज और शाम के दरमियान इबरत के निशानात छोड़ गए। गज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ गई। वहां पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो अन हजरत ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया इस जगह की कोई चीज इस्तेमाल ना करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर और खुद भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।